بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں غفران احمد چشتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاست اور ریاست. ناظرین، آج پاکستان میں یوم استحصال کشمیر منایا جا رہا ہے. پورے پاکستان میں کشمیری بھائیوں کے حق میں ریلیاں نکالی جا رہی ہیں. پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اسلام آباد میں نکالی جانے والی ریلی کی قیادت کی، جس میں وفاقی وزراء نے بھی شرکت کی. ناظرین، آج ہی کے دن 2 سال پہلے 5 اگست کو بھارت نے کشمیر پر ریاستی دہشت گردی جو وہ مسلسل 70 سال سے کر رہا ہے، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے کشمیریوں کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا. آرٹیکل 370 اور 35A کو ختم کر دیا. کشمیر کو دنیا کی سب سے بڑی جیل بناتے ہوئے کشمیر پر کرفیو نافذ کر دیا گیا. مگر بھارتیوں کے اس ظلم کے آگے کشمیری قوم نہیں جھکی. کشمیریوں کے حوصلے آج بھی بلند ہیں اور وہ بھارت کی اس ریاستی دہشت گردی کے خلاف آج بھی لڑ رہے ہیں. یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے محترمہ سکینہ سدوزئی، جو جوائنٹ سیکریٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر ضلع پونچھ سے. بہت شکریہ میڈم، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں. تھینک یو. بھارت جو مسلسل 70 سالوں سے ریاستی دہشت گردی مقبوضہ کشمیر میں کر رہا ہے، ابھی اس نے 370 اور 35A کو ختم کر دیا. آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پوری دنیا جانتی ہے کہ آج مقبوضہ کشمیر میں کرفیو کو 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. وہاں پر بوڑھے بچے جوان گھروں میں نظر بند ہو کے رہ گئے ہیں. خواتین باہر نہیں نکل سکتی، مرد روزگار کے سلسلے میں باہر نہیں جا سکتے. اب وہ جو اقدام تھا مودی کا گناؤنا کھیل، وہ تو اس نے کھیل دیا، وہ قدم تو اس نے اٹھا لیا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کے بعد اقوام متحدہ کی خاموشی، انسانی حقوق کی تنظیموں کی خاموشی لمحہ فکریہ ہے. انسانی حقوق کی تنظیمیں خاموش ہیں، اقوام متحدہ خاموش ہے، اور یہ چیز سمجھ سے بالاتر ہے. دنیا کے کسی کونے میں اگر کوئی کتا بھی بھوکا پیاسا مرتا ہے تو یقین مانیے وہاں پر ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں، وہاں پر دوڑیں لگ جاتی ہیں. میرے بھائی ایک دفعہ دبئی ہوتے تھے تو وہ مجھے بتاتے ہیں کہ وہاں پر ایک گھوڑا بیمار تھا، تو وہاں پر مطلب 3 ٹائم نہیں، پورا دن وہاں پر جو شے ہیں ان کی ذمہ داری لگ گئی کہ آیا یہاں پر گھوڑے کو ہر طرح کی چیز دی جائے، ڈاکٹرز پرووائڈ کیے جائیں. تو وہ کہتا ہے جب میں گیا ہوں لوگ اکٹھے ہوئے تھے کہ گھوڑے کے پاس اتنے لوگ کیسے ہیں. تو میں نے جا کے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا بیمار ہے. تو وہ کہتا ہے میں بڑا پریشان ہوا ہوں، ہمارے ملک میں انسان دیکھے کشمیریوں کے اوپر کتنا ظلم ہو رہا ہے. ہمارے ملک میں کشمیریوں کو گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے. لیکن اس ملک کا قانون دیکھیں، وہاں پر ڈاکٹرز میں نے سنا ہے وہاں پر آ گئے، وہاں پر پولیس آ گئی، وہاں پر وہ شرطے میرا بھائی بتاتا ہے وہ آ گئی. یعنی کہ گھوڑا بیمار کیسے ہوا، اس کا ٹیمپریچر کتنا ہے، اس کا ڈاکٹر کون سا ہے. ہمارے ملک میں اس ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے، ستیہ نس کیا ہوا. ہمارا ایک حصہ آزاد ہے، آزاد کشمیر. بدقسمتی یہ ہے کہ دوسرا حصہ غلام ہے. وہ مودی کا جو گناؤنا چہرہ ہے انشاءاللہ اس کو پوری دنیا میں بے نقاب کریں گے. اور کشمیریوں کی حمایت ہم نے جاری رکھی، جاری رکھیں گے، اور ماضی میں بھی ہم نے جاری رکھی. کشمیری جو ہیں وہ اپنی جنگ خود لڑ رہے ہیں، وہ لڑیں گے. کشمیر کسی کی جاگیر نہیں، کشمیر نہ ہندوستان کا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا. کشمیر کشمیریوں کا ہے. کشمیریوں نے کسی کا حق نہیں لیا. کشمیری جو سرزمین ہے وہ کشمیریوں کی ہے. وہاں پر مودی کا کوئی رائٹ نہیں کہ وہاں پر چھیڑ کرے، وہاں پر لوگوں کے اوپر ظلم کرے. وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں، سینئر صحافی ہیں، وکیل ہیں، وہاں پر جتنے بھی پولیٹیشنز ہیں جو کشمیر کے حق میں بول رہے ہیں وہ جیلوں میں نظر بند ہیں. اور اقوام متحدہ کی خاموشی بدقسمتی سے لمحہ فکریہ ہے. اور آج 2 سال مکمل ہو گئے ہیں. آرام سے اقوام متحدہ میں حیران ہوں، ایسی کون سی ان کو فنڈنگ مل رہی ہے کہ جس کے اوپر وہ ایک سٹیٹمنٹ نہیں دیتے کشمیریوں کے بارے میں. گھروں میں قبریں کھودی جا رہی ہیں، وہاں پر جو بچے مرتے ہیں بوڑھے جوان، باہر وہاں ان کو دفنا نہیں سکتے، گھروں میں ان کو دفنایا جا رہا ہے. وہاں تو ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیتے. کشمیری اپنا پیدائشی حق مانگ رہے ہیں، وہ کسی کا حق نہیں مانگ رہے، وہ اپنا حق مانگ رہے ہیں. ان کو اپنا حق کیوں نہیں دیا جا رہا؟ یہ ظلم ہے.
اور ظلم کے خلاف جو خاموش رہے گا وہ مجرم ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں عمران خان صاحب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں پاکستان کے، وہ اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آواز صحیح اٹھا رہے ہیں، وہ نمائندگی کر رہے ہیں کشمیریوں کی؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ خان صاحب نے جو اقوام متحدہ میں سپیچ کی، ہم اس سے 100% سیٹسفائی ہیں، ہم مطمئن ہیں۔ خان صاحب نے وہ کیا، الیکشن سے پہلے میری جو ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ خان صاحب جو ہے وہ کشمیر کے بارے میں ایسا کریں گے، بالکل وہ جو امیدیں تھیں خان صاحب ان کے اوپر پورا اترے ہیں۔ اب دیکھیں، صرف خان صاحب ہی بول رہے ہیں اور لوگوں کی بھی تو ذمہ داری ہے۔ اقوام متحدہ کیوں خاموش ہے اس کے اوپر یورپین پارلیمنٹ کیوں خاموش ہے؟ اب خان صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں بولا ہے کہ پہلے کشمیر کے اوپر بات ہوگی اور پھر اس کے بعد پالیٹکس کے اوپر بات ہوگی انڈیا سے۔ اب ہمارے بدقسمتی سے جو حکمران ہمارے گزرے ہیں وہ اس طرح بات نہیں کر سکے جس طرح خان صاحب کشمیر کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ صحیح۔ آپ سمجھتی ہیں کہ عمران خان کشمیر کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ دیکھیں، میری یہ پیشن گوئی ہے کہ خان صاحب کو مزید اگر 15 سال کا ٹائم دیا گیا تو یقین مانے کوئی نہ کوئی سولوشن نکل آئے گا انشاءاللہ۔ مقبوضہ کشمیر میں تو اس وقت انڈیا مسلط ہے، آزاد کشمیر میں آزاد حکومت ہے۔ ابھی جو سابقہ جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں پاکستان تحریک انصاف برسر اقتدار آئی ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیریوں کی نمائندگی صحیح کرے گی؟ اب ملک میں بہتری آئے گی؟ آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گی؟ انشاءاللہ بہتری ضرور آئے گی آزاد کشمیر کے اندر۔ وہاں پر سب سے جو بڑا مسئلہ ہے ہمارے کشمیر میں وہاں بے روزگاری ہے۔ کشمیر کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ بے روزگاری ہے۔ نوجوان نسل اتنی پڑھی لکھی ہو چکی ہے اور اداروں کا حال دیکھیں، وہاں پر جو ہماری حکومتیں گزری ہیں وہاں پر انڈر میٹرک جو ہے وہ 18ویں گریڈ کا آفیسر ہے اور پی ایچ ڈی نے ریڈی لگائی ہوئی ہے، اور وہاں پر میرٹ کا اس قدر قتل عام کیا گیا اتنا وارداتی طریقے سے کہ کوئی پتہ ہی نہیں چلتا۔ اب جتنے بھی بڑے بڑے ہمارے ادارے ہیں وہاں پر انہوں نے گلو بٹ بھرتی کیے ہوئے ہیں۔ آپ اداروں میں جائیں وہاں پر ان کا سلیقہ نہیں ہے۔ ابھی الیکشن سے پہلے میں کشمیر گئی ہوں، ہماری جو وومن پولیس ہے ان کا سلوک اتنا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ وہاں پر ہمارے جو جینٹس حضرات ہیں وہاں پر مجھے تو کبھی کبھی شک ہونے لگتا ہے کہ ان کی جو ڈگریز ہیں وہ چیک کی جائیں، کہیں وہ جعلی تو نہیں ہے، کیونکہ ان میں مینرز نہیں ہے، ان میں بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، وہ لوگوں کے اوپر تشدد کرتے ہیں، وہ سیاست میں پوری طرح انوالو ہیں۔ دیکھیے کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی مطلب اپنی نوکری تک محدود رہے۔ پالیٹکس، یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں اپنے اپنے حلقے تک ان کو محدود رہنا چاہیے، لیکن وہاں پر اتنی بری حالت ہے کہ وہاں پر روڈیں نہیں ہیں۔ میرا گھر خود مین روڈ سے اتنا دور ہے کہ 2 گھنٹے کا فاصلہ طے کر کے پیدل ہم لوگ جو ہے وہ گھر پہنچتے ہیں، اور وہاں پر روزگار کو تو دور کی بات، وہاں پر جب روڈیں نہیں جاتی، وہاں پر جو ماضی کی حکومتیں گزری ہیں انہوں نے اپنے بدقسمتی سے باہر جائیدادیں بنائی، یورپ میں بنائی، دبئی، انگلینڈ میں بنائی، انہوں نے کشمیریوں کے بارے میں نہیں سوچا۔ انشاءاللہ اب تو حکومت بن چکی ہے، اگر اللہ کی بارگاہ میں خیر ہوئی، اگر ہمیں کوئی رسپانسبلٹی ملی تو اپنی ذمہ داری سے بڑھ کے ہم عوام کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ پروگرام کا یہیں سے آغاز کریں گے ناظرین۔ پروگرام میں وقت ہے ایک شارٹ بریک کا، حاضر ہوتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ اچھا یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف کشمیر میں انقلاب لا رہی ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کیا تبدیلی آئے گی کشمیر میں؟ انشاءاللہ آزاد کشمیر کے عوام سے جو وعدے کیے ہیں ہم نے وہ انشاءاللہ پورے کریں گے۔ کشمیر کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے، لوگوں کو روزگار دیں گے، جہاں جہاں روڈیں نہیں جاتی اس کے لیے بھی سٹرگل کریں گے، اور جتنے بھی لوگوں سے وعدے کیے ہیں ہم ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ صحیح۔ آپ کب سے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں؟ میں 10 سال سے۔ 10 سال سے؟ جی۔ آپ کن کن عہدوں پر فائز رہی ہیں پاکستان تحریک انصاف میں؟ میں گورننگ باڈی کا حصہ تھی، جوائنٹ سیکرٹری تھی۔ اچھا۔ اور 6 سال وہ عہدہ رہا میرے پاس، اور اب میں جوائنٹ سیکرٹری پنچ سے ہوں،
اور جموں 6 سے میں نے ٹکٹ کے لیے بھی اپلائی کیا تھا، جو ہمارے میرپور سے ہمارے ایک سینئر ہیں امیت پوٹھی صاحب، ان کو مل گیا تھا، تو میں نے کافی ان کی سپورٹ کی تھی، جلسے وغیرہ کروائے، ووٹ وغیرہ بھی دلوائی. لیکن چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی اور دھاندلی بھی انہوں نے کافی کی، تو ہماری سیٹ نہیں وہ نکل سکی. صحیح. اس کے علاوہ آپ نے کیا کیا خدمات کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے؟ جی، سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ایز اے ورکر میں نے جو سب سے بڑا صحت کارڈ کا جو کیمپ لگایا راول پنڈی کے اندر، اور اس سے 1 مہینہ پہلے میں نے کیمپین سٹارٹ کی سوشل میڈیا پہ کہ جتنے بھی کشمیری راول پنڈی اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں وہ آ کے اپنا صحت کارڈ لے لیں. تو مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے تقریباً 300 لوگوں میں جو ہے وہ کارڈ تقسیم کیے، اور یہ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میں نے یہ بہت اچھا اقدام کیا. انشاءاللہ اس طرح کے پروگرامز ہم کرتے رہیں گے اور لوگوں کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ حل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی ہم سے ہو سکا وہ ہم کریں گے. تعلیم کے حوالے سے بھی آپ نے کچھ خدمات انجام دی ہیں کشمیر میں؟ جی، تعلیم کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے کہ ہماری حکومت ابھی بنی ہے، لیکن اس کے اوپر ہم ورکنگ کریں گے. میرا تعلق جس حلقے سے ہے وہ انتہائی پسماندہ علاقہ ہے، پونچھ ہے. وہاں پر خواتین کا پالیٹکس میں آنا اتنا مشکل ہے کہ جیسے ایل او سی پہ کوئی شخص جو ہے وہ جا کے کھڑا ہو جائے، اتنا مشکل ہے وہاں پر. لیکن شکر اللہ کہ میری جو فیملی کے کچھ ممبران ہیں وہ سپورٹ کرتے ہیں، اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ سپورٹ نہیں کرتا، چونکہ پسماندگی ہے، لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں. ہمارے علاقے میں اسپیشلی جو ایجوکیشن ہے اس کے اوپر زور نہیں دیا گیا. وہاں پر یہی تاثر دیا گیا کہ خاتون جو ہے اس کا گھر سے باہر نکلنا بالکل ممنوع ہے. ابھی بھی آپ کو کچھ ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں کشمیر میں؟ انشاءاللہ اللہ نے خیر کی. تو کیا کیا عزائم ہیں، آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، آپ کے جو دل میں ہے کہ میں یہ کام کروں، اس حوالے سے آپ تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اصل میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں نے ایک بل منظور کروایا تھا، پیرنٹس آرڈیننس. اچھا. تو اس کے لیے میں نے بڑی سٹرگل کی، لیکن میرے سے ایک مسٹیک ہوگی چھوٹی سی. وہ یہ ہے کہ جب وہ آرڈیننس آیا تو جو بیٹے تھے وہ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ یہ تو جائیداد ہماری اپنی کمائی ہے، یہ ہم پیرنٹس اس میں حقدار نہیں ہیں. تو وہاں پر یہ چیز ایڈ کرنی ہے، کوشش کریں گے کہ جو بیٹوں کی اپنی کمائی ہے اس میں والدین کا حصہ ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کا. صحیح. یہ آپ تبدیلی لانا چاہتی ہیں؟ جی، یہ بھی اس میں ایڈ کریں گے. اور آزاد کشمیر کے اندر دیکھیں جو مسئلے مسائل آئیں گے، اب میرے پاس کوئی ایک بڑی سی لسٹ پڑی ہوئی ہے، میرے پاس ابھی موجود نہیں ہے، وہ میں آپ کو دکھاؤں گی. وہ لوگوں نے مجھے لکھ کے دی ہے کہ میڈم یہ بل منظور کروانے اسمبلی سے. جس میں کچھ خواتین ہیں وہ کہتی ہیں یہ جو نشاور چیزیں ہیں، سگریٹ ہو گیا، نسوار ہو گئی، اس طرح کی دیگر چیزیں، ان کو اتنا مہنگا کیا جائے کہ لوگ اس کو استعمال نہ کر سکیں. اور یہ تو ہم بھی کہتے ہیں کہ یہ استعمال نہیں ہونی چاہیے. آزاد کشمیر میں یہ ہے کہ ہمارا چونکہ تعلق ایک پسماندہ علاقے سے ہے، تو ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا سا نشے کی طرف چلی گئی ہے. تو وہاں نشہ روکنے کے لیے آیا یہ دیکھنا ہے کہ نشہ وہاں آتا کہاں سے ہے، اس کے اوپر انویسٹیگیشن نہیں ہو رہی. بدقسمتی سے جو بھی ایس ایچ او تعینات ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کچھ لوگ زیادہ ایماندار نہیں ہوتے، ان کو تھوڑے بہت پیسے مل جائیں تو وہ کمپرومائز کر دیتے ہیں، لیکن انہیں وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم نسلوں کو برباد کر رہے ہیں. ہم تھوڑے بہت پیسے تو لے کے یہ چیز جانے دے دیتے ہیں، لیکن ہماری نسلیں برباد ہو رہی ہیں. ہمیں ایک آنیسٹ لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں آنیسٹ لوگوں کی ضرورت ہے، ہمیں اسمبلی میں نئے چہروں کی ضرورت ہے. ہمیں جو پولیٹیکل ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہیں وہاں پر ہم نئے لوگوں کو لانا چاہتے ہیں. میری یہ خواہش ہے، ذاتی خواہش ہے، اور میں ہمیشہ اپنی قیادت سے کہتی ہوں کہ نئے لوگوں کو لائیں، پڑھے لکھے لوگوں کو لائیں، ان لوگوں کو لائیں کہ جو مطلب جنہوں نے اپ ڈاؤن دیکھا ہو، جنہوں نے غریبی دیکھی ہو. یہ نہیں ہے کہ ایک ویگو گاڑی میں بیٹھنے والا شخص وہ کیسے جان سکتا ہے کہ 37 سینٹی گریڈ کی گرمی کیا چیز ہے، وہ تو کبھی پیدل چلا ہی نہیں ہوگا. ہم نے جو نچلے والا طبقہ ہے اس کو ہم نے اوپر لانا ہے تاکہ اس کو وہ احساس ہو، اپنی اوقات یاد ہو، اپنی غریبی یاد ہو. پیدل چلنے والا شخص جب بڑے عہدے پہ جائے گا تو وہ سب لوگوں کا خیال رکھے گا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو غریب لوگ ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو آگے آنا چاہیے. بالکل نہیں، یہ ہماری بھی رائے ہے کہ جو بھی پیراشوٹرز ہوتے ہیں نا وہ پارٹی کا بہت نقصان کرتے ہیں. آپ جیسے 10 سال سے پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں، ڈیفینیٹ آپ کو اچھا چانس ملنا چاہیے تاکہ آپ عوام کی خدمت کر سکیں اور آپ اپنی ڈیلیور کر سکیں لوگوں کے لیے، کیونکہ آپ نے پھر واپس عوام میں جانا ہے.
لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کام کیا, آپ کو یہ عہدہ ملا, آپ کو یہ فیسلٹیز ملی, آپ نے عوام کا کیا فائدہ کیا, تو بالکل آپ کو اس میں چانس ملنا چاہیے. آپ یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ہندوستان کو کیا میسج دینا چاہیں گی؟ میں ہندوستان کو یہ میسج دینا چاہتی ہوں کہ آپ نے کشمیریوں کے اوپر جو ظلم کیا ہے آپ نے اس کا حساب دینا ہوگا. کشمیری کسی صورت سرزمین آپ کے حوالے نہیں کریں گے, کیونکہ کشمیر کی سرزمین کشمیریوں کی ہے, مودی کی نہیں ہے. پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ کشمیر نہ ہندوستان کا تھا, نہ ہے, نہ ہوگا. بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے سکینہ سدوزئی کی باتیں سنی. آپ بھی اپنی قیمتی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ.